نیکسٹ آیا کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اب یہ صدقات کی بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں سے صدقات لو اور انہیں پاک کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے معاف کر دیا اور جائے ان گا، کے معاف کر دیا۔ باعث برکت بنو گے، ان کے لیے باعث برکت بنو گے تم۔ یہی حضرات جنہوں نے توبہ کے طور پر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا نا، ان کے ہی متعلق یہ بات آ رہی ہے کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں آزاد کیا گیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنے مال صدقے میں لائے۔ پہلے تو جنگ تبوک کے واسطے دیے نہیں تھے مال، اور خود بھی گئے نہیں تھے، مال شاید دے دیے تھے لیکن گئے نہیں گئے تھے، اس واسطے بڑی ندامت ہوئی، جا کر ستون سے باندھ لیا۔ اب انہیں جو توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو شکرانے کے طور پر مال صدقے میں دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے اللہ سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، تو آپ مال ابھی ایکسپٹ نہیں کرے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ قبول فرما لیں۔ اس آیت میں صدقے کی دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں توبہ۔ مدد دیتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے صدقہ، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ دو چیزوں کی دو بات بتائی گئی ہے۔ ایک تو کیا ہوتا ہے، دو خاصیتیں، ایک کیا ہے، انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، یعنی وہ ستون سے باندھے گئے تھے، ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد انہوں پیسہ لے کر آئے، وہ خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے امت کے فقہا کا اجماع ہے، یعنی کانسنسس ہے، اتفاق ہے اس اوپینین پر کہ اسی آیت کی رو سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو، سربراہ بولے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر، یعنی اچھے کاموں میں یوٹیلائز کرنے پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان سے آپ نے جہاد کیا۔ دو فتنے کھڑے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ ہوتے ہی، کیا تھے وہ دو؟ ایک پیغمبری کا ڈکلیریشن اور ایک زکوٰۃ کا خلاف۔ ویری گڈ۔ پیغمبری کا کون کرے تھے؟ وہ کذاب، مسلمہ کذاب، اور ایک وہ جو تھی وہ عورت، اس کا بھی کیا نام نام کچھ ہے؟ ساجھا، ساجھا، ہاں؟ ساجھا، ساجھا۔ ساجھا، وہ بھی کذاب، وہ دونوں نے شادی کر لی، بعد میں ان دونوں نے نکاح کر لیا، بعد میں انہیں قتل بھی کر دیا گیا۔ وہ دونوں تھے منکران زکوٰۃ اور دعوے داران نبوت، یہ دو فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ شاید ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آیا نمبر کتنے ہوئے؟ 103 ہوئے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔